السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادب سماج انسانیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد الفت۔ ناظرین، جس شخصیت کو آج ہم نے دعوت دی ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ اگر نظم کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک بڑا نام، اگر غزل کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک عظیم نام، اگر سرائکی گیت کے حوالے سے دیکھا جائے ایک منفرد نام، اگر نثر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہترین نثر نگار جن کا تعلق میاں والی سے ہے، آپ مظہر نیازی صاحب۔ جی، ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب مظہر نیازی صاحب۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، آپ کی محبت ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام ادب سماج انسانیت ایسے ہی شخصیات کو دعوت دی جاتی ہے جن کا ادب کے اندر، سماج کے اندر ایک منفرد کام ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ مظہر نیازی صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہیں، تو مظہر نیازی صاحب سے ان کی زندگی گیت کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے اور ترانوں کے حوالے سے تو آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے مظہر نیازی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے جو ادب کے ساتھ وابستگی ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، کیوں ہوئی؟ یہ وابستگی اصل میں تو بچپن سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھ دیتا ہے تو وہ بچپن سے ہی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ آدمی اس کا اظہار کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ یہ سن شعور میں داخل ہونے کے بعد ہی شعر کہنے کی جسارت ہوئی اور پھر شعر کہنا شروع کیا، لیکن بچپن سے دو چیزوں سے زیادہ لگاؤ رہا جو چیزیں مجھے انسپائر کرتی تھی۔ ان میں ایک میوزک تھا، اگر کہیں کوئی میوزک بج جائے تو میرے دل کے تار جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ میرے دل کے تار جو ہیں وہ ہل رہے ہیں۔ اور دوسری شاعری یا شعر سنتا تھا تو شعر سننے کے بعد مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بھی میرے دل کو لگ رہا ہے۔ دونوں چیزیں مجھے ہارٹ کرتی تھیں، اسی وجہ سے میں جب سن شعور میں آیا تو پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی تو ایک شعر پہلا ہوا اور پھر اس کے بعد سلسلہ اللہ کی مہربانی سے چل نکلا۔ آپ نے پہلا شعر کس سن میں کہا؟ میں نے پہلا شعر جو ہے یہ تقریباً فرسٹ ایئر میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت لکھا تھا، اور اس سے پہلے جو ادھر ادھر کی میں ہانکتا تھا وہ سارے شعر وہ بے وزن ہوتے تھے، اور بے وزن اور کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بے بہر بھی تھے۔ جی بالکل۔ تو شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو بعد میں وہ شعر جو ہے میں نے وہ قدرتی طور پر شعر وزن میں ہو گیا، اور پھر میں نے پروفیسر صاحب کو سنایا تو انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی، اور تبدیلی کرنے کے بعد کہا کہ یہ اب اچھا ہو گیا۔ جو آپ نے پہلا شعر وزن میں لکھا تھا تو وہ شعر سنانا پسند کریں گے سر؟ وفا کو ڈھونڈنے نکلا جو میں زمانے میں، یہ میرا پہلا مصرع تھا۔ جی جی۔ وفا کو ڈھونڈنے نکلا جو میں زمانے میں، خود اپنے آپ پہ ٹھہری نظر تو لوٹ آیا۔ تو پروفیسر صاحب نے جو اصلاح فرمائی تھی وہ اس طرح تھی کہ وفا کو ڈھونڈنے نکلا تھا میں زمانے میں، خود اپنے آپ پہ ٹھہری نظر تو لوٹ آیا۔ اچھا نیاز صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سرائکی کے اندر بھی بہت سارے گیت لکھے، پاکستان کے معروف سنگر نے انہیں گایا، اور آپ کو پاکستان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پہ بھی شہرت ملی، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ۔ آپ کی غزل ہو یا سرائکی گیت ہوں یا نغمے ہوں، تو آپ کی جتنی کتابیں مارکیٹ میں اس وقت آ چکی ہیں وہ تقریباً کتنی ہوں گی اس وقت تک؟ یہ ابھی جو ابھی تازہ کتاب آپ کو پیش کی تھی یہ 17ویں کتاب ہے، 17 کتابیں الحمدللہ جو مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ جی ہاں، آ چکی ہیں۔ ٹھیک، آپ کے جو گیت ہیں وہ مطلب ہم نے سنے ہیں، بہت سارے سنگر نے، تو ان سنگر کا نام بتانا چاہیں گے؟ جی ہاں، یہ منصور ملنگی، اللہ دتا لونے والا، شفاء اللہ خان روکھڑی، عطا اللہ خان عیسی خیلوی، حمیرہ چنا، شبنم مجید، نورہ لال، فرح لال، اور بہت سارے اور بھی گلوکار ہیں نئے گانے والے جنہوں نے کلام گایا۔ جی ہاں، ذیشان روکھڑی، بڑا نام ہے ذیشان روکھڑی بھی آج کل۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں سر کہ آپ کے جو گیت ہیں اس وقت کتنے ہیں جو سنگر نے گا چکے ہیں؟ یہ تقریباً 200 سے زائد گانے ہیں جو سنگر نے گائے ہیں، جو سنگر گا چکے ہیں۔ اچھا، تو عطا اللہ خان عیسی خیلوی نے آپ کے تقریباً کتنے گیت گائے ہوں گے؟ انہوں نے تو کچھ 30-40 کے لگ بھگ گانے گائے ہوں گے۔ وہ سرائکی بھی تھے، اردو بھی؟ ہاں، اردو سرائکی مکس ہیں۔ تو اگر ہم کلام ہو جائے، ہم فقیروں کا کام ہو جائے، یہ بھی عطا اللہ خان عیسی خیلوی صاحب نے گائی تھی، یہ اردو غزل۔ جی، اردو غزل۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پہ، مطلب انڈیا کے اندر بھی کچھ سنگر نے اس کو گایا۔ جی ہاں، ایک عثمان میر صاحب ہیں، وہ انڈیا میں ہوتے ہیں۔ جی جی، انہوں نے اس غزل کو قوالی کے رنگ میں گایا، بہت اچھا گایا انہوں نے۔ اچھا سر، جو عطا اللہ خان عیسی خیلوی نے آپ کے گیت گائے، میں نے مطلب اس کے اوپر ہم نے کچھ ریسرچ کی تھی،
ڈھولے نو گل سمجھا ہوا ساری تانگ لہا چھوڑے اصل بھی انہوں بھول گئے ہیں سن وہ بھی بھلا چھوڑے. بالکل اسی طرح ہے یہ. اصل ایک اور آپ کا سرائکی کا گیت ہے چھوڑ لاہور دے بنگلے ڈھولا چنگا ہے اپنا شہر آ میاں والی روان دلدار. تو اس کے کیا کہانی تھی کہ آپ کس کو کہنا چاہ رہے تھے کہ لاہور چھوڑ دو اور اپنے؟ اصل میں نے تو یہ لالا کے حوالے سے بات کی تھی کہ بھئی تم نے لاہور میں ڈیرے لگا دی ہیں تو میاں والی میں ایک محبت کرنے والا جو لالا سے محبت کرنے والا ہے وہ آدمی تو یہی کہے گا کہ بھئی لاہور کی بجائے آپ میاں والی چھوڑ کر کیوں لاہور چلے گئے, آپ واپس آ جائیں میاں والی. اچھا یہ تو اس پہ ایک دلچسپ بات یاد آئی کہ میں جی. جب یہ گانا آیا لوگوں نے سننا شروع کیا تو لالا کے والد صاحب جو تھے انہوں نے یہ گانا سنا تو ملاقات میں مجھے کہا کہ ادھر آؤ. لالا کے والد بڑے سخت مزاج کہتے یار ہم اسے آگے بھیجتے ہیں اور تم اسے واپس میاں والی لا رہے ہو. میں نے کہا جی میں تو نہیں لا رہا ہوں, یہ تو اصل میں ایک جذبات ہے ایک آدمی کے جو ان کے انتظار میں بیٹھا ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم آگے جا رہے ہو اور میاں والی کا بھی خیال رکھو, یعنی تم جدھر بھی جاؤ میاں والی کو مت بھولنا. اصل مقصد تو یہ تھا. جی جی. اچھا اس کے علاوہ کچھ ہم نے بنیادی آپ سے بھی انفارمیشن لینی تھی. آپ کا ہم نے پڑھا تھا کہ آپ ملتان میں پیدا ہوئے. جی ہاں, میری پیدائش ملتان کی ہے کیونکہ میرے والد گرامی وہاں پڑھتے رہے اور میرے دادا جان وہاں ملازم تھے جیل میں, تو ان کی جلدی شادی ہو گئی تھی والد صاحب کی اور وہیں پڑھتے دوران ہی شادی ہو گئی تھی. اچھا آپ کے والد صاحب اس وقت زیر تعلیم تھے؟ ہاں زیر تعلیم تھے. تو جیسے پہلے ہوتا تھا کنبوں میں جی جی کہ بچہ اگر پڑھ لکھ رہا ہے تو دوران تعلیم بھی اس کی شادی کر دیتے تھے. پھر بعد میں والد صاحب کو ملازمت مل گئی, پھر ہم وہاں سے شفٹ ہو کر یہ فتح پور کے قریب جو ہے ہڈ تتار تھے وہاں پہ آ گئے, پھر فتح پور گئے, پھر مٹی ٹمانے گئے, پھر مٹی ٹمانے کے بعد قائد آباد آئے, قائد آباد کے بعد پھر میاں والی ہم آئے. تو والد صاحب چونکہ ملازم تھے ان کے ساتھ ہی مختلف جگہوں سے تعلیم بھی حاصل کرنا پڑی اور وہاں ان کے ساتھ سفر بھی کرنا پڑا, لیکن میری پیدائش ملتان کی ہی ہے. لیکن میرے آبا و اجداد جو ہیں وہ سارے میاں والی یہیں سے وہ ملتان گئے تھے. جی جی جی. یہ نوکری کے سلسلے میں نوکری کے سلسلے میں دادا جان گئے تھے. اچھا سر ایک اور سوال ہے کہ آپ بیسیکلی سرائکی ہیں اور آپ کی زیادہ تر کتابیں بھی شاید سرائکی میں ہوں گی یا اردو میں زیادہ ہیں؟ نہیں اردو میں زیادہ ہے میری کتاب. اچھا سرائکی میں کتنی کتابیں تقریباً آپ کی آ چکی ہیں اس وقت؟ یہ سرائکی میں اصل میں تو 17 کتابیں ہیں اور ان میں سے ایک سرائکی میں ایک نثر کی کتاب ہے جی, اور تین مجموعے ہیں, شعری مجموعے ہیں یا 4 ہیں غالباً. تو اسی طرح بھی باقی کچھ مجموعے جو ہے وہ آنے والے ہیں جی, وہ زیر ترتیب ہیں. 4-5 مجموعے سرائکی میں ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے سرائکی اردو کے علاوہ پنجابی میں بھی کچھ لکھا کلام؟ جی ہاں, میں پنجابی میں بھی جب لاہور پڑھتا تھا تو اس دوران میں وہاں کی زبان کا اثر تھا تو میں نے کچھ نظمیں اور غزلیں لکھی تھی, لیکن میں انہیں کمپائل نہیں کر سکا ہوں. سوچ رہا ہوں کہ اسے بھی ایک کتابی شکل دے دوں. مطلب آپ کا جو زیادہ کام ہے وہ سرائکی میں ہے. سرائکی میں کیونکہ آپ کی مادری زبان بھی ہے. جی ہاں, مادری زبان بھی ہے, پھر علاقے کا اثر بھی ہے. جی. اچھا نیاز صاحب ایک اور ہمارا سوال ہے کہ جیسے کہ آپ کا نام مظہر نیازی, عطا اللہ خان بھی نیازی اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی نیازی. جی جی. تو کیا آپ ایک خاندان سے ہیں یا مطلب ایک؟ نہیں, یہ میاں والی میں اصل میں مختلف قبائل ہیں میاں والی میں جو جن پر مشتمل ہے میاں والی, اور نیازی سب نیازی ہیں لیکن ذیلی شاخیں ہیں ان کی بہت ساری, قبیلے ہیں ان کی. اور لیکن ہمارا جو بڑا قبیلہ ہے وہ سب کا وہ صرف اور صرف نیازی ہے, یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری پہچان نیازی. تو باقی جو ذیلی قبیلے ہیں ان کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے گہرے رشتے ہیں اور مراسم ہیں کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہ غیر ہیں, بلکہ ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی لگتے ہیں. تو اگرچہ میاں والی شہر میں عمران خان کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی بنتی ہے. عطا اللہ خان چونکہ عیسیٰ خیل سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ بظاہر رشتہ داری نہیں ہے, لیکن وہ نیازی قبیلے کا ہونا, ایک جیسا ہونا, وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک مماثلت ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے, لیکن ہم حقیقی رشتہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلو یہ بھی سننے والوں کو اس چیز سے علم ہو جائے گا. اچھا دوسرا سر یہ بتائیں کہ آپ کے کیونکہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے گیت عطا اللہ خان سکھلوی صاحب نے گائے, تو عطا اللہ کی جو شخصیت ہے آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, آپ کو کس؟ دیکھیں عطا اللہ سکھلوی ایک سیلف میڈ آدمی ہے, اور میری نظر میں جو سیلف میڈ آدمی ہوتا ہے وہ چونکہ زندگی کی نشیب و فراز دیکھ کر آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے جو منزل ملتی ہے اسے قدر ہوتی ہے زندگی کی,
اسے چھوٹے لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے، بے شک۔ کیونکہ وہ خود چھوٹا ہوتا ہے جب وہ سفر کرتا ہے۔ تو عیسیٰ خیلوی کی شخصیت جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور میں نے اس کو بغور دیکھا ہے، اس کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے، صحبت کر کے، گپ شپ کر کے دیکھا ہے، اس کی باتیں سنی ہیں۔ ایک تو بڑا وصف ہے اس کی شخصیت کا کہ وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رہنے والا آدمی ہے۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی بڑی بات کی ہو، یا اتنا مقام ملنے کے بعد اس نے کبھی پیسے کی بات کی ہو، کبھی شہرت کی بات کی ہو، یا کوئی ایسی اپنی ذات کے بارے میں بات، ہمیشہ وہ جھک کر ہی بات کرتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا وصف ہے۔ دوسری بات جو اس کی شخصیت میں ہے کہ وہ گہرا آدمی ہے، دانشور آدمی ہے، مطلب اس کی دانش ہے، وہ بعض جگہوں پر ایسے مشورے دیتا ہے کہ آدمی خود حیران رہ جاتا ہے کہ یار اس بندے کو، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ایسے نہیں دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈینری ذہن بھی دیا ہے، یعنی خوش دماغ بھی ہے، خوش دل ہے تو خوش دماغ بھی ہے، خوش ذوق بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم موسیقی میں جو آواز دی ہے وہ بڑی انفرادیت والی آواز ہے۔ وہ ایسی آوازیں آپ کو پتہ ہے کہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اب ان کے ہم پلہ گلوکار کوئی بھی نہیں ہے، سامنے والے منظر میں کوئی نظر ہی نہیں آتا، بس یہ ایک مٹی کی تاثیر ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں خود بھی حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھار اپنے آپ کو غور سے دیکھتا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، غریب گھرانے کا آدمی تھا، لیکن اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دے دیا۔ تو اس کی شخصیت بہت اچھی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، محبت کرنے والا آدمی ہے۔ آپ ان کے ساتھ، آپ کے تو بہت اچھے تعلقات رہے ہوں گے، آپ ان کے جی ہاں، ساتھ الحمدللہ ابھی بھی کتنے ہیں۔ سالوں سے آپ ان کے ساتھ یہ منسلک ہیں؟ تقریباً 32-33 سالوں سے میرے ان کے ساتھ مراسم ہے۔ اچھا، آپ مطلب کہ ان کے ساتھ بھی جو آپ کے مطلب کہ ریلیشن شپ ہے جی وہ بھی 32-33 سال ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، جی ادب کے ساتھ آپ منسلک ہیں، وہ بھی 32-33 سال ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ شعبہ تدریس سے منسلک ہیں، وہ بھی 33 سال، سال۔ وہ بھی 32-33 سال ہو یہ گئے۔ مطلب تینوں ایک ہی مطلب اس کے یہ ساتھ ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ میں نے جب سروس شروع کی تھی اس سے پہلے ہمارا گھر میں ایسا ماحول تھا کہ مذہبی گھرانہ تھا، اور والد صاحب جو سخت تھے، وہ شعر کہنے پر تھوڑی سی پابندی تھی جب تک بچہ جو ہے وہ سٹینڈ نہ کر جائے۔ تو جب مجھے ملازمت ملی، جاب شروع کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنا یہ شعر والا، مشاعروں والا کام شروع کرو، لیکن یہ بھی خیال رکھنا بھی بری صحبت اختیار نہ کرنا۔ تو اس وقت مجھے اجازت مل گئی تھی جب میں بھرتی ہوا تھا، تو گھر والوں کو شاید یقین آ گیا تھا اب یہ ملازم ہو گیا، اب یہ سمجھدار ہے، تو اسے شعر کہنے دیا جائے، روکیں گے تو یہ باغی نہ ہو جائے۔ تو اسی دوران سروس بھی شروع ہوئی، اسی دوران میرا شوق بھی شروع ہو گیا۔ یہ کون سا سال تھا سر جب آپ کی سروس؟ یہ میرے خیال میں 85 ہے۔ اچھا، 85 میں آپ نے، تو اس وقت آپ کی تعلیم کتنی تھی سر؟ 85 میں میرے خیال میں نے یہ تقریباً 87 تھی۔ اچھا، 87 میں میں نے بی ایس سی کیا تھا۔ اچھا، اس وقت آپ نے بی ایس سی کر کے میں نے اپلائی کیا تو مجھے جاب مل گئی تھی۔ اچھا، یہ بی ایس سی کے اوپر آپ کو جاب مل گئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، ایک اور چیز، کیونکہ آپ نظم کے حوالے سے بھی آپ کا جو نام ہے اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی ہوئی ہے الحمدللہ، تو یہ، اور آپ غزل بھی ایک ہی وقت میں آپ نے لکھی اور مشہور ہو گئے، آپ کی غزل جو اس کو بین الاقوامی سطح پہ مطلب شہرت ملی، نظم کے حوالے سے دیکھا جائے، سرائکی گیت کے حوالے سے دیکھا جائے، اور آپ کو جب ہم نثر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ان سب کو آپ کس طرح مینٹین کرتے ہیں، کس طرح مطلب ان کا برابر؟ اصل میں نے کچھ دیر پہلے جب ہم جی گفتگو کر رہے تھے تو آپ یہی بات چھیڑ رہے تھے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ لکھنے والا اپنی طرف سے بہت اچھا لکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی چیز لکھے وہ کلاسیکل ہو، وہ معیار کے مطابق ہو اور لوگوں کو اچھی لگے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں بھی میں لکھتا ہوں وہ فوری طور پر انہیں حرف قبولیت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے انسان کو، کہ اگر وہ کوئی بھی مصرع لکھتا ہے اور اس میں برکت پڑ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ کا یہ غیبانہ ہاتھ ہے جو ہمارے ساتھ شامل حال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اردو ادب اور سرائکی ادب کو آپ ان دونوں کا اگر موازنہ کریں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان دونوں کو اگر آپ کو مطلب ان کا تفصیل بتانا پڑے یا اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں، ڈیفائن کرنا پڑے، ادب تو ادب ہی ہوتا ہے چاہے جس زبان کا بھی ہو۔ جی، دونوں زبانیں محترم ہیں، ایک علاقائی زبان ہے اور ایک ہماری قومی زبان ہے، دونوں کا اپنا مرتبہ، اپنا مقام ہے، اور دونوں سے ہم مفر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اردو زبان میں اس کے تقاضے اپنے ہیں، سرائکی زبان کے تقاضے اپنے ہیں، اور دونوں زبانوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ باتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں، کہ اردو زبان میں مشکل ہوتا ہے شعر کہنا، سرائکی زبان میں آسان ہے، اور سرائکی زبان میں ہمیں لکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کریں
یا زبان کو سیکھیں یا یہ دیکھیں کہ قواعد کی روح سے اسے ہمارے اساتذہ کرام کیا کہتے ہیں. جیسے اردو میں ہوتا ہے کہ غالب نے ایسے کہا، میر نے مصرع ایسا کہا، اس لیے یہ لفظ نہیں آ سکتا کیونکہ یہ فارسی کا ہے، یہ عربی کا ہے. وہاں اردو میں تو یہ معاملات ہیں، لیکن سرائکی میں ایسا نہیں ہے. سرائکی میں یہ ہے کہ ہم اپنی ماں سے جو سیکھ کر آتے ہیں لفظ، ہمارے اندر پہلے سے وہ ڈکشنری موجود ہے. بس ہماری مرضی ہے کہ اس موقع کے مطابق جو لفظ بھی اچھا ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہم اسے فٹ کر دیتے ہیں اور شعر جو ہے جاندار بن جاتا ہے. مطلب اگر آپ سرائکی اور اردو دونوں کا موازنہ کریں، اگر جو کچھ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہ لکھوں جی تو وہ آپ سرائکی میں بآسانی لکھ سکتے ہیں، آسانی محسوس ہوتی ہے. لیکن اردو میں اس کو آپ کو اردو میں کچھ تو قواعد و آپ کو ضوابط دیکھنے پڑتے ہیں. تمام قواعد و ضوابط اور اصطلاحات جو ہے جو ہم سے پہلے لوگ برت چکے ہیں ان کو سیکھنا، ان کو پڑھنا ضروری ہے. جیسے کہ کلاسیکل ادب کا پڑھنا ضروری ہے، موجودہ ادب کا پڑھنا ضروری ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ان دونوں کے تناظر میں اپنے کلام کو دیکھیں گے. اس طرح ہے. زبانیں دونوں خوبصورت ہے. آسانی ہمیں سرائکی میں محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی مادری ماں زبان بولی ہے. زبان ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سرائکی میں آپ نے گیتوں کے علاوہ غزل یہ بھی لکھی ہیں یا صرف گیت؟ نہیں، میں نے غزلوں کی میرے 2-3 مجموعے ہیں سرائکی کے سرائکی غزل کے بھی اور نظم کے بھی. تو غزلیں بھی میں کہتا ہوں اردو کے ساتھ ساتھ دونوں زبانوں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں الحمدللہ. تو آپ کو یہ مطلب جب آپ لکھتے ہیں تو سب سے زیادہ لکھنے میں آپ کو کس کے اندر مطلب بڑی خوشی یا راحت محسوس ہوتی ہے، سرائکی گیت یا سرائکی غزل؟ دیکھیے، جب اچھا شعر آدمی اردو میں کہہ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اچھے شعر کے بعد بڑی تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب یہ ایسا شعر ہو گیا ہے، یہ یقیناً ہمارے قلم کاروں کو بھی پسند آئے گا اور عام سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا. اسی طرح جب سرائکی میں آدمی شعر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہاں اگر کوئی شعر اچھا ہو جائے تو وہ سرائکی والے دوست داد دیتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سرائکی میں خوشی زیادہ ہوتی ہے اور اردو میں نہیں ہوتی. اصل میں دونوں حالتیں شاعر پر تخلیقی حالت جب طاری ہوتی ہے تو وہ اس اردو شعر بھی ہو سکتا ہے، اس وقت سرائکی شعر بھی ہو سکتا ہے. زبان، آپ دونوں زبانوں میں سے کوئی بھی زبان آگے آ سکتی ہے. بعض اوقات آدمی اردو کی طرف چلا جاتا ہے، بعض اوقات سرائکی کی طرف. اچھا، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سر معذرت، بریک کا وقت ہو گیا تھا. اچھا سر، آپ سے سوال یہ تھا جو میں ابھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ گیت ایک پرانی صنف ہے جو قریب بہت ساری زبانوں کے ادب سے معدوم ہو چکی ہے، لیکن آپ ابھی تک اس گیت کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ؟ نہیں، معدوم بالکل نہیں ہو چکی. یہ صنف جو ہے وہ بہت مقبول ترین صنف ہے جی. اور اسی صنف نے ہی سرائکی زبان کو تعارف دیا ہے. سرائکی زبان کو غزل یا نظم نے کم تعارف دیا ہے بنسبت گیت کے، کیونکہ گیت ایک سادہ ترین شکل تھی سرائکی زبان کو پروموٹ کرنے کی. اور پھر یہ ہے کہ آواز کسی گلوکار کی جب وہ گانا گاتا تھا تو لوگ اس کے گانے کو پسند کرتے تھے اور وہ گھروں میں سنا جاتا تھا وہ گانا، تو اس گانے کو ترویج ملتی تھی، زبان کو بھی ترویج ملتی تھی. تو جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ گیت کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ میاں والی شعر و نغمہ کی سرزمین ہے اور اس میاں والی کا تعارف ہی گیت ہے. بے شک، اس میں تو ہم تو اپنی روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے کوئی سرائکی زبان کے دوست اس گیت نگاری کو اہمیت دیں یا نہ دیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صنف سخن ہے، اور اگر یہ زندہ ہے اور لوگوں میں اتنی مقبولیت اختیار کر چکی ہے تو یہ دیر تک زندہ بھی رہے گی. اسے آپ ختم نہیں کر سکتے، کوئی اور صنف آ کر اس کی قیمت یا قدر کو کم نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ میاں والے کی سرشت بھی ہے یہ ہم اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس امید پر کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی احساس ہو جائے گا جو گیت نگاری سے منحرف ہیں. تو میاں والی میں ہم گیت لکھ رہے ہیں، پہلے کیسٹ کے دور میں لکھتے رہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا تعطل پیدا ہوا کہ اب کیا کریں گے، پھر نیٹ آیا، یوٹیوب چینل آئے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کام مطلب اسی روانگی سے یہ گیت کام شروع ہے، گیت لکھے جا رہے ہیں. اچھا سر، ایک اور چیز ہمیں بتائیں کہ یہ جو گیت ہے سرائکی کے علاوہ جو دوسری زبانیں ہیں، کیا اس میں بھی اتنا مقبول ہے یا صرف سرائکی زبان کے اندر یہ اتنا مقبول ہے؟ یہ سرائکی میں زیادہ مقبول ہے. اچھا، تو یہ صرف سرائکی کے اندر اتنا مقبول ہوا ہے؟ جی ہاں، سرائکی کے اندر زیادہ مقبول ہے جی، بنسبت دوسری زبانوں باقی زبانوں کے نسبت. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپلیکیشن پہ دیکھیں جو آج پہ چل رہی ہیں جی،
ٹک ٹاک پہ تو وہاں بھی زیادہ تر جو ویڈیوز بن رہی ہیں وہ لوگ سرائیکی گانوں پہ بنا رہے ہیں، تو اس سے سرائیکی زبان کی مقبولیت اور گیت کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جائے تو وہاں غزلیں یا نظمیں نہیں پیش کی جا رہی، غزلیں نظمیں کم سنی جا رہی ہیں، گیت سب سے زیادہ جس کو اس ہولڈ وقت بھی مطلب آپ کا ہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی سب سے ہولڈ ہے، زیادہ ہولڈ ہے جس گیت کو کا، عروج ہے وہ آج سرائیکی بھی گیت ہے۔ گیت کو ہولڈ ہے اور یہ ہولڈ رہے گا، ٹھیک دیر تک رہے گا جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ فلاں فلاں سنگر نے آپ کا مطلب کلام گایا، تو کیا نصرت فتح علی خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کوئی آپ کا کلام گایا؟ نصرت فتح علی خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے زبانی 2 شعر جو ہے وہ پڑھے تھے، اس وقت میری خواہش بہت تھی کہ وہ میرے کلام گاتے اور میں نے ان کو کلام دیا بھی تھا، اس وقت چونکہ جنون تھا، لیکن وہ ویسے زبانی انہوں نے شعر پڑھے تھے مگر وہ میں اس وقت میرے پاس کیمرہ یا یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں تو میں انہیں محفوظ کر سکتا۔ 2 شعر انہوں نے کسی محفل میں وہاں گرامہ فون پہ بیٹھ کے پڑھے تھے شعر، اچھا، جو وہ میرے شعر ریکارڈ میں نہیں ہے، لیکن اب میں چونکہ ان کا نام اس لیے نہیں استعمال کرتا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بھئی لوگ کہیں گے کہ ایک بڑے نام کو استعمال کیا جا رہا اپنے نام کو چمکانے کے لیے، وہ پسند کرتے تھے جو بھی کلام میں سناتا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ 1-2 غزلوں پہ ان کو تھا ابھی میں ہم گائیں گے انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے، لیکن اسی دوران میں پھر وہ وفات پا چکے تھے۔ میں تقریباً ان کی جب بہت زیادہ مقبولیت تھی تو آخری دنوں میں ہی میری ملاقاتیں زیادہ تھیں۔ نہیں، اب یہ تو لوگوں کی اپنی مرضی، اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، آپ بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے، آپ کی غزلیں ہم سنتے رہتے ہیں، آپ کے گیت ہیں، یہ تو کوئی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو عزت کم دی ہے، بہت عزت دی ہوئی ہے۔ اچھا سر، دوسرا چونکہ آپ کی جو زبان ہے وہ سرائیکی ہے، آپ سرائیکی زبان کو کیا زبان تسلیم کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل۔ نہیں مطلب اس کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ سرائیکی زبان نہیں ہے، یہ ایک لہجہ ہے دوسری نہیں لہجہ نہیں ہے، یہ سرائیکی زبان ہے جی، اور پنجابی سے ڈیفرنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس یہ اپنا ان کے الفاظ میں بھی بڑا فرق ہے اور لہجے میں بھی فرق ہے، اس لیے میں تو اسے لہجہ نہیں قرار دیتا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ الگ زبان ہے، اور الگ زبان ہونے میں کیا حرج ہے؟ پنجابی الگ زبان ہے، پٹھواری الگ زبان ہے، ہندکو الگ زبان ہے، سندھی الگ زبان ہے، تو یہ بھی الگ زبان ہے۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سرائیکی اپنا وجود خود رکھتی ہے، ہاں یہ کسی کی مطلب زیر سایہ نہیں ہے، زیر سایہ نہیں ہے، وہ اصل میں چونکہ صوبہ پنجاب ہے نا، پنجاب میں جو اپر پنجاب کے لوگ ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں اور ان کا ہولڈ بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے شہروں میں رہنے والے عموماً کیا کرتے ہیں، چھوٹے شہروں کے حقوق جو ہے وہ غصب کر لیتے ہیں، بالکل جی، اور ان کی اجارہ داری رہتی ہے، اور چھوٹے علاقوں سے لوگ جو ہے وہ قابل ذکر کارنامے سر انجام نہیں دے سکتے کیونکہ وہ نمودار نہیں ہو سکتے، قبضہ ان کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی انہوں نے زبانوں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ نہیں مانتے کہ یہ، وہ کہتے ہیں یہ پنجاب کی زبان ہے تو ہمارا لہجہ ہے، بہرحال پنجابی زبان بھی ہماری ہی زبان ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ، پاکستان کی ہمارا جتنی زبانیں مقصد ہماری ہیں بالکل، اختلاف پیدا کرنا نہیں، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ 2 الگ زبانیں ہیں۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سرائیکی اپنا وجود رکھتی ہے، پنجابی اپنا دونوں زبانیں عزیز ہیں، ان کی اپنی ثقافت ہے، ہاں، آپ کی اپنی بالکل، ثقافت بالکل۔ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، آپ یہ جو سرائیکی صوبے کی تحریک چل رہی تھی، جی جی، اس حوالے سے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں والی جو ہے وہ ان کے ساتھ سرائیکی صوبے کے اندر نہیں ملنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم لاہور کے ساتھ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں جب آپ ووٹنگ کرائیں گے نا جی، تو شروع میں ایسا تھا کہ میاں والی میں کچھ طبقات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ یہ زبان سرائیکی نہیں ہے بلکہ ہندکو ہے، کوئی پٹھواری کہتا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں والی کی زبان پشین زبان یعنی پشتو زبان سے زیادہ ماخوذ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میاں والی ایک ایسا سینیریو ہے کہ جس میں چاروں صوبے جو ہے وہ ان کی مطلب ہب ہے، آپ سمجھ لیں کہ جی ایک جی، مرکز ہے، وہاں سے گزرتے ہیں سارے لوگ، اس وجہ سے پشتو یا پشتو بولنے والے لوگوں کے اثرات میاں والی پر زیادہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پشین زبان جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن بنتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہم بھی نیازی خاندان ہیں اور یہ افغانستان سے شفٹ ہو کر ادھر میاں والی میں آیا تھا، نیازی قبیلہ، اسی سے نیازی بنے، تو ہمارے جو آبائی سلسلے ہیں وہ افغانیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پٹھانوں کے ساتھ ہیں ان کا رشتہ، ان کی آمد و رفت بھی رہتی ہے، لیکن جو عام لوگ بولنے والے ہیں، سارے لوگ تو پشتو بولنے والے نہیں ہیں، ہاں بالکل، عام لوگوں میں کچھ لوگ اردو سپیکنگ بھی ہیں میاں والی میں، مثلا رانا برادری جتنی بھی ہے وہ سارے، راجپوت برادری وہ سارے اردو زبان بولتے ہیں، وہ اپنے لہجے میں اردو بولتے ہیں، تو میاں والی میں مختلف طبقات ہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے نہیں یہ ہندکو کے قریب ہے،
لیکن جب سے یہ شورا نے نا باقاعدہ طور پر یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں میاں والی میں اس حوالے سے بڑا کام ہوا ہے سرائکی پر، اور ہم نے سرائکی زبان بنوایا اور پھر سب لوگوں نے تسلیم کیا. سب لوگ سرائکی کہتے ہیں میاں والی کی زبان کو، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری اپنی زبان ہے. یہ بھی ہے، اس قسم کے بھی لوگ، لیکن یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. ہاں بے شک، اس میں کوئی شک. لیکن کیونکہ آپ گیت نگار بھی ہیں، آپ مطلب اس چیز کو بہتر جانتے ہیں دوسروں کی نسبت. عام جو لوگ باتیں کرنے والے ہیں وہ تو کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی سرحد میں ہمیں شامل کر دیں، خیبر پختونخوا میں شامل کر دیں. ہم وہاں سے کٹ کر آئے تھے نا، پہلے بنو کے ساتھ تھے نا جی، تو خیبر پختونخوا کے ساتھ ملا دیں. ہم پنجاب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں. اب سب کی زبانوں کو بند تو نہیں کیا جا سکتا، اظہار کی آزادی تو سب کو حاصل ہے. بالکل. لہٰذا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں پنجاب کے ساتھ ہم لاہور کے ساتھ ٹھیک ہے، ملتان کے ساتھ ہمیں بڑے مسائل ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسائل نہیں ہے. ان کی زبان اور میاں والی کی زبان میں مماثلت بہت زیادہ ہے. ایک تہذیب، لہٰذا اس حوالے سے میاں والی کی جو زبان ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بہت سارے لفظ سرائکی زبان سے ملتے جلتے ہیں، ایک ہی مطلب ایک ہی بنیادی لہجہ جو ہے. ہے. اس لیے یہ سرائکی زبان ہی ہے. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کی ثوابدید ہے، اس کو اپنا حق ہے، وہ کر سکتا ہے. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اچھا، اگر سرائکی صوبہ بنتا ہے تو کیونکہ یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ 23 اضلاع پہ یا 13 اضلاع پہ، تو اس کی کیا ہے کہ آپ مطلب اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو یہ اصل میں تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے دوست ہیں ملتان کے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سرائکی بولی جاتی ہے ان علاقوں پر مشتمل ایک صوبہ ہونا چاہیے، یعنی لسانی بنیاد پر. حکومت یہ کہتی ہے کہ انتظامی بنیاد پر یہ صوبے بننے چاہیے. اب جو موجودہ حکومت ہے اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ سنوائیاں مل رہی ہیں. جو حکومتیں تو کہتی رہتی ہیں، اب کوئی عمل کر کے دکھائے گا تو پتہ چلے گا. لیکن سابقہ حکومتوں نے بھی یہی کیا. لیکن اس حکومت کا اتنا کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے موجودہ حکومت کا، کہ انہوں نے کم از کم جنوبی پنجاب کا نام دے کر ایک صوبے کی بنیاد تو رکھی ہے نا. اب جب بنیاد رکھ دی جاتی ہے، وہاں سیکٹریٹ بنا دیا جاتا ہے اور سیکٹری بیٹھتے ہیں اور باقی لوگ آ جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ پھر اس کا وہ فریم ورک جب مکمل ہو جائے گا تو یہ سرائکی صوبہ بھی بن جائے گا. اس کا نام جنوبی پنجاب کی بجائے سرائکی صوبہ رکھ دیں گے آپ، تاکہ جو لسانیات کی بنیاد پر چاہتے ہیں ان کو جہاں جہاں زبان بولے جاتے ہیں ان کو اپنا سرائکی صوبہ مل جائے. لیکن اگر یہ علاقوں کو بانٹ دیں گے تو وہ کچھ لوگ ملتان والے، بھاولپور والے، ان کا آپس میں اگر مسئلہ رہا تو پھر یہ الگ الگ رہیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ بھاولپور اور ملتان والا مسئلہ نہ بنے، تاکہ سرائکی کا ایک ہی صوبہ بنے. لیکن اس میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ الگ الگ کر کے بنا بھی دے، کہ انتظامی بنیادوں پر اگر بنا کر دیتے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اسی طرح جس طرح نام ہے اس کا جہاں جہاں بولی جاتی ہے وہیں سرائکی زبان کے حوالے سے ہی بنائیں. مطلب آپ سرائکستان صوبے کے حق میں ہیں، اور سرائکستان میں نہیں چاہتا جی یہ انتظامی بنیاد کیا بنیاد ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیں کون سی بنیاد ہوتی ہے انتظامی بنیاد. یہ انہوں نے نئی بنیاد نکالی ہے. آپ جو بولنے والے ہیں ان کو حق دیں. جیسا 1947 میں سے پہلے یہ آواز تھی کہ وہ علاقے جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے، وہاں یہ بات ہوئی تھی. اب یہاں جو زبان بولی جاتی ہے تو اس کے سرائکی زبان والے علاقے اکٹھے کر دیں آپ. مطلب آپ سرائکستان جو لفظ ہے اس کے اوپر متفق ہیں؟ متفق ہوں میں، بالکل متفق ہوں. اس مطلب اس پہ آپ کو خوشی ہے کہ سرائکستان؟ مجھے خوشی ہے الحمدللہ، اور میں اس زبان کو بولتا ہوں، اس زبان کو لکھتا ہوں، تو میں اس کا حامی ہوں بھائی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب آتے ہیں کچھ سیاست کی جانب، کیونکہ جو آپ کے گیت، غزل، نظم کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ترانے بڑے مقبول ہوئے ہیں. جی جی. کیونکہ ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ ایک راستہ دکھاتا ہے عوام کو. آپ نے وہ سب سے پہلا جو گیت لکھا، آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان، تو کیا وہ گیت آپ کو عمران خان نے کہا تھا یا کس کے کہنے پہ آپ نے لکھا؟ نہیں جی، میرے عمران خان سے تو یہ وزیر اعظم بننے سے پہلے مختلف جگہوں پہ 3 4 5 ملاقاتیں ہیں. تو میں نے ان کو کتاب بھی پیش کی تھی اپنی، اور ایک اخبار کے دفتر میں ہم کام کرتے تھے، وہاں ہم نے بلایا تھا. اس سے پہلے 2 3 ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ. لیکن اصل بات یہ دوست تھے الطاف اللہ عیسیٰ خیلوی. میں الطاف اللہ عیسیٰ خیلوی کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہا تھا. بالکل. انہوں نے، عیسیٰ خیلوی نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یار اس طرح ہے کہ عمران خان الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، تو تبدیلی کے لیے اور اس کے لیے کوئی ایسا گانا بناؤ کہ میں عمران خان کو پیش کروں. یہ میرا دوست بھی ہے، پہلے بھی میں نے اس کے لیے کام کیا ہے شوکت خانم کے سلسلے میں.
تو خان صاحب نے مجھے کہا تھا، عمران خان نے مجھے. اچھا، یہ عطاء اللہ خان سخیلوی کے کہنے خیلوی پہ صاحب کے کہنے پہ میں نے لکھا ہے. تو یہ گیت کب لکھا تھا؟ 2013 سے پہلے یا مطلب کب کیا ہے یہ جب آپ نے یہ لکھا؟ پتہ نہیں الیکشن جب یہ پچھلا الیکشن جو پچھلے سے پچھلا الیکشن 2013 والا؟ ہاں 13 والا. اس سے پہلے لکھا؟ اس سے الیکشن سے 1-1.5 مہینہ پہلے یہ گانا آ گیا تھا، ریلیز ہو گیا تھا، جس کو بہت زیادہ مقبولیت ملی. اچھا، اس کے بعد پھر 2 گیت اور بھی ترانے اور بھی تھے جو اور بھی آئے تھے، جیئیں گے عمران کے ساتھ، مریں گے عمران کے ساتھ. پھر اس کے بعد ایک اور ترانہ آیا تھا کہ ابھی مشکل وقت ہے یار نہ ہمت ہار، اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے. اچھا نیاز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اچھے دن آئیں گے کب آئیں گے؟ 4 سال تو ختم ہو چکے ہیں. دیکھیں آپ 70 سالوں میں پاکستان کو بگاڑنے کے بعد آپ ایک آدمی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ 5 سالوں میں آپ کو پاکستان ٹھیک کر دے. آپ اپنا گھر تو ٹھیک کر لیں 70 سالوں میں. ایک گھر کو ٹھیک کرنے میں 5-10 سال تو لگ جاتے ہیں، 2-3 سال تو لگ ہی جاتے ہیں گھر کو ٹھیک. گھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں سے تو اپنے گھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو، بگڑے ہوئے ملک کو بنانے کے لیے ٹائم چاہیے. اور جب آپ مقروض ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب کاروبار میں کسی آدمی کو گھاٹا آتا ہے، نقصان آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اپنے کاروبار کو فعال کرنے کے لیے یا پچھلے گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، محنت کتنی چاہیے. دگنی محنت چاہیے ہوتی ہے، بالکل، اور دگنی انرجی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سمجھداری بھی چاہیے. لہٰذا ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. صرف وزیر اعظم کا کام نہیں ہے پاکستان کو ٹھیک کرنا، کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھوڑا تو نہیں ہے نا اس نے ٹھیک کر دینا کہ یہ کوپ نکلا ہوا ہے اس کا اور چینے کو ذرا سیدھا کر دیں تو پاکستان ٹھیک ہوگا. یہ مالی معاملات ہیں، یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم سب لوگ نہیں بیٹھیں گے. کچھ لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے پاکستان ٹھیک ہو. کچھ لوگ تو بلکہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو اتنے عادی ہو چکے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان بہتر حالت میں ہے. وہ اسی طرح رہے تاکہ ہمارا سسٹم چلتا رہے، ہمارا کھانا پینا چلتا رہے. لہٰذا ان کو روکنا ہوگا، پھر آپ بلندی کی طرف جائیں. اچھا، اس تبدیلی سے کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے؟ دیکھیں اچھے کام بھی ہیں. آپ اس حکومت کے سارے کاموں کو یہ ردی کی ٹوکری میں بالکل نہ ڈالیں. خان صاحب نے اپنی جو گزشتہ سیاست تھی اس کے برعکس بہتر کام بھی کیا ہے. اب اس مہنگائی جو ہے ایک ایشو ہے جس پر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے، کہ حکومت کو اس پر گرپ حاصل کرنی چاہیے تھی اور مہنگائی کی شرح اتنی نہیں بڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا جو عام آدمی ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کا ہمیں بڑا احساس ہے، غریب آدمی کا ہمیں بڑا احساس ہے. غریب آدمی بولے نا، خود بات کرے نا، وہ بتائے حکومت کو کہ جی ہم مر رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہے. وہ اکٹھے ہوں اور حکومت کے سامنے احتجاج کریں اور بتائیں کہ جی ہم مشکل میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. امیر آدمی ہمارے غریبوں کی نمائندگی کیسے کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں. یہ بہت مشکل ہے. مطلب ہے کہ غریب خود اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. اچھا، تو مہنگائی کے علاوہ دوسرا جو باقی باتیں ہیں، جیسے یہ فارن پالیسی ہے وہ موجودہ حکومت کی بہت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ جو اسلام فوبیا کے خلاف جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بھی مطلب جو یورپ کے لوگ ان کے علاوہ بہت اچھی بات ہے. یہ کہ پھر یہ ہے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ فارن پالیسیز میں کہ رشیا کی طرف ہم جا رہے ہیں. 70 سالوں میں ہم نے بہت بڑی غلطی کی اور اب آ کر محسوس ہوا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے بلکہ روس اور چائنا کے ساتھ ہم رہیں گے تو ہم بہتر رہیں گے. مطلب باقی جو سابقہ حکمران تھے اور جو موجودہ حکمران ہیں تو آپ ان کی نسبت ان کو بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ دلیر لیڈر ہے اور یہ ڈٹ کے بات کرتا ہے اور یہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ باقی لیڈر جو دنیا کے لیڈر ہیں وہ بھی اسے لیڈر مانتے ہیں، تو اس کا مطلب آنیسٹ آدمی ہے. اگر وہ پہلے جیسا ہوتا تو پہلے لوگوں کو بھی اتنی بکت تو ملی ہوتی، ان کو تو نہیں ملی، اتنا رتبہ نہیں ملا. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیونکہ اب ٹائم تھوڑا کم ہے، میں کچھ سوال مزید تھے. اچھا سر، ایک بیان آیا تھا ریٹائر جنرل اعجاز اوان صاحب کا کہ سرائیکی قوم بھکاری ہے، کیونکہ سرائیکی قوم کا بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں 8 کروڑ سرائیکی ہیں. تو آپ اس کو مطلب اس بیان کو کس نظر سے ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے ہماری قوم کو بھکاری کہا ہے. ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں بھکاری بنایا کس نے؟ ہمارے ہاتھوں میں کشکول اور یہ کاسے کس نے دی؟ آپ لوگوں نے تو دیے جو بیان دے رہے ہیں. جو لوگ مالدار تھے، جو لوگ غاصب تھے، جو لوگ وہاں بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو چاہیے تھا نا ان علاقوں کا خیال رکھتے. وہ آپ نے ساری چیزیں اپر پنجاب پر جو ہے وہ صرف کی ہیں، تو آپ کم از کم آپ نے ادھر بھی خیال رکھنا تھا، انڈسٹری لگوانی تھی اور ان غریبوں کا بھی پرسان حال ہونا تھا. اس علاقے کو آپ نے نظر انداز کیا. وہاں بھوک نہ اگتی تو کیا اگتی؟ مجھے یہ بتائیں. تو اب عمران خان کے دور میں کیا آپ کے جو یہ سرائیکی بیلٹ ہے جس کو سرائیکستان کے نام سے آپ پکارتے ہیں، جنوبی پنجاب جو پنجاب کا جنوبی حصہ ہے، تو کیا اس وقت کام ہو رہے ہیں تبدیلی سرکار میں؟
نہیں جنوبی پنجاب میں جی دیکھیے وہاں جب انہوں نے جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ جو قائم کیا تھا نا، ہوں اس سیکریٹریٹ میں جو سیکٹری بیٹھتا ہے اور باقی لوگ جو بیٹھتے ہیں، تو وہ کیس جو لاہور میں جانا پڑتا تھا اب وہاں ملتان میں ہی جانا پڑتا ہے، اور وہ کسی حد تک سالو ہو جائے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% سالو ہو جائے. آپ کی جو عدالت ہے، صوبائی عدالت جو ہے وہاں پر موجود ہے، تو اس طرح سے چینج آ رہی ہے اور وہ علاقہ آباد ہو رہا ہے. وہاں یہ ساری مشینری اور یہ سارے لوگ جب جمع ہوں گے تو یقیناً یہ صوبے کی فضا بنے گی اور ہم لوگ الگ ہو جائیں گے ان سے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آخری سوال ہے کیونکہ ہمارا ٹائم بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. جی سر آپ پچھلے 30 سال سے ادب کے اندر ہیں، جو جی. آج کا ادب ہے آپ اس کو کس طرح موازنہ کریں گے مختصر الفاظ میں؟ نہیں، ہر دور میں اچھا لکھا جاتا رہا ہے، آج بھی اچھا لکھا جا رہا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پچھلا دور جو ہے وہ سونے سے دھلا ہوا تھا اور یہ دور جو ہے یہ دودھ کا دھلا بھی نہیں ہے. تو کلاسیکل ادب جو ہے اس کی اہمیت ہے کہ ہم اسے دیکھ کر ہی آگے چلتے ہیں. تو پچھلا دور جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور اسے دیکھ کر ہی ہم اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. مطلب اور آپ موجودہ دیکھتے دور ہیں کہ اس بہت وقت بھی اچھا، اچھے لوگ لکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں یہ تغیر رہے گا. یہ غلط بیانی ہے کہ یہ ادب تخلیق نہیں ہوگا، یہ ادب تخلیق ہوتا رہے گا اور بہتر تخلیق ہوگا. بہت مہربانی جی جناب مظہر نیازی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا. جی ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.